فائز صاحب، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام کا مہنگائی، اور اس میں بھی جو بجلی کے بل جولائی کے مہینے میں آئے ہیں وہ تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے عوام کی انہوں نے. اور سول نافرمانی جس کے حوالے سے بہت سارے اشارے آپ دیتے رہے ہیں، ماضی میں بھی آپ مثالیں جو ہیں وہ ہمیں دیتے رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، ہونے والی ہیں، باز آ جاؤ، وارننگز آتی رہی ہیں، لیکن بہرحال ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ جو صورتحال کا سامنا اس وقت ہے پوری قوم کو، وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ہم اس کے بارے میں اکثر بات کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو ڈراتا بھی رہا ہوں ان سے کہ خدا کے لیے اس سے ڈریں. کہ جو پیپلز جسٹس ہے نا، جو پیپلز جب موبز نکلتے ہیں تو پھر اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت کو شاید اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں لگتی، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو چیختے چلاتے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے کہ نہیں ملنے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے 2 میٹنگز کر لی ہیں اور 2 کیبنٹ کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کوئی ریلیف قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. کل پھر کیبنٹ کا اجلاس ہے، اس کے بعد اگر کچھ فیصلہ نہیں ہو تو اس سے کیا امید رکھی جائے، کس حد تک ان کے ہاتھ میں میرے خیال سے ہے؟ بہت زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بل ہے اس کے اوپر حکومت نے سب کچھ کمٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کمٹمنٹ توڑتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے جو حال ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اور آئی ایم ایف کی تلوار ہماری گردنوں پر لٹک رہی تھی، اس سے زیادہ بڑی 2 دھاری تلوار پھر چلے گی. نہیں تو یہ جو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ عوام کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے، کیا ہے پھر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا عوام کی ایک عجیب و غریب قسم کی فیل ہے. ایک تو یہ کہ وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کھلے لفظوں میں پچھلی 16 ماہ کی حکومت کو، کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو وعدے کر کے انہوں نے پہلی حکومت کو گھر بھیجا تھا اور خود تشریف لے آئے تھے، ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. نہ غریب کو کوئی ریلیف ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو موسٹ انفارچونیٹ کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایکسٹینشن ہے اسی 16 ماہ کی حکومت کی، which is the most unfortunate part. ٹھیک ہے، therefore کوئی رعایت تو وہ نہیں کرنے لگے ہیں unless they get a real relief. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف بجلی کے بل نہیں ہے، یہ accumulated effect ہے. 70 روپے سے آٹا 170 پہ پہنچے گا، 55 روپے سے چینی 170 پہ پہنچے گی، تو بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں. یعنی مہنگائی کا جن جو ہے وہ صرف بجلی کے بلوں تک محدود نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اپاہج نظر آ رہی ہے، بالکل حکومت اپاہج نظر آ رہی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ کوئی ایسا ویژن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گھروں میں جا کے. کیا کریں گے وہ؟ اس کے بارے میں ہم نے کس قسم کی تجاویز ہیں جو کہا جا رہا ہے میں کہ عرض کروں آپ سے تیار کر لی ہیں آ رہا ہوں نا اسی طرف. دیکھیے مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے یونٹ فری استعمال کر رہے ہیں وہ بند کرا دیں. اچھا جی. اب آپ اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو 10 ارب روپے کی بجلی جو ہے وہ فری استعمال ہو رہی ہے. اچھا. یعنی یہ کوئی 34 کروڑ یونٹ ہیں جو بڑے سرکاری افسروں، وابڈا کے ملازمین وغیرہ وغیرہ میں فری تقسیم ہو رہی ہے. اوکے، یہ آپ کر لیں، بند کر دیں آپ اس کو، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک قدم یہ لے گی گورنمنٹ کہ یہ ختم کر دے گی. نہیں، اور پھر اس کی جگہ جو پیسے دیے جائیں گے وہ بھی کوئی تجویز نہیں. لیکن آپ دیکھیے نا، یعنی اس کی جگہ بل دینا شروع کر دیں گے نا وہ، مگر اس سے مجھے اور آپ کو کیا ریلیف ملے گا؟ میرے گھر میں تو حکومت پیسے بھیجنے نہیں جا رہی نا. یا وہ غریب آدمی جو بل جلا رہا ہے، جو بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے، اس کو تو کیش تھوڑی دے رہا ہے کوئی کہ یہ لیں، آپ پیسے لے لیں اور اپنا بل جمع کرا لیں. اس کا ایک انفارچونیٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں. حوالے دیے جا رہے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر. ظاہر ہے لوگوں کو تو آپ نہیں روک سکتے نا، ان کا مائنڈ سیٹ تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے ایک تو میرا یہ خیال ہے اور میں ڈرانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اس چیز سے ڈریں. کیونکہ نہیں ابھی میں بات مکمل کر لوں اپنی. یہ جس چیز سے میں ڈرا رہا ہوں نا، اس کے اب ایفیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں سامنے. یہ کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، سن لیا کیا حال ہوا ہے وہاں؟ بالکل سنا. یہ ہوا میں تو نہیں ہے وہ. ابھی تو آپ یہ کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں کہ جی اس میں سے 40 سیٹیں تو جی انڈیپینڈنٹ لے گئے، بٹ ہو آر دا انڈیپینڈنٹس؟ آپ سمجھ رہی ہیں یہ بات؟ یہ الارمنگ ہے اور یہ ریفلیکشن پورے ملک میں ہو سکتا ہے. اس لیے چاہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ سابقہ 13 جماعتی اتحاد ہے، چاہے وہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے،
سب لوگوں کو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور اس کا سلوشن ڈھونڈ لیں، ورنہ یہ عذاب ان کے گلے آیا سو آیا، کوئی اس کے اندر بچت کا راستہ سول نافرمانی جس کے بارے میں بخاری صاحب آپ بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ بل بھی جلاتے دیکھے، پھاڑتے بھی دیکھا ہے. دیکھیے سمبولکلی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سول نافرمانی کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سمبلز ہیں، یہ آئیکنز ہیں کہ آپ جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ جلا دیں. دس از دا سٹارٹنگ پوائنٹ. پھر اس کے بعد ہوگا کہ ان یوٹیلٹی بل کے جو دفاتر ہیں ان کے اوپر آپ حملے کریں، جا کے آگ لگا دیں اس کو. یہ میں اکسا نہیں رہا ہوں، بخاری صاحب یہ تو میں ڈرا رہا ہوں. پشاور میں تو سیکیورٹی طلب کی گئی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے. آلموسٹ جتنے بھی ڈسکورس ہیں ان سب نے سیکیورٹی مانگ لی ہے، اس لیے کہ ان سب کو پتا ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ ہمارے گلے آئیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اب کیڑے جو ہیں خود پرانی حکومتیں جو سابقہ حکومتیں تھیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی تھی، چاہے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ مہنگی بجلی بنا کے جو ہیں وہ سپلائی کر رہے ہیں. آئی پی پیز کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کسی کو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کس کھاتے میں اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں جناب اور بنا کے دے رہے ہیں آپ. کوئی ہے یہ پوچھنے والا کہ کیوں حکومتوں نے سکسیسیولی وہ آپشن استعمال نہیں کیے جس سے غریب آدمی کی زندگی آسان ہو سکتی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ابینڈن کر دیں؟ اگر وہ گیس آ گئی ہوتی تو 55,000 میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے، یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے. بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ. اچھا بھائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ خمیازہ پھر آپ نے بھی کہا کہ لوگ جو ہیں اب اکثر و بیشتر پچھلے جو 16 مہینے ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ والی جو حکومت ہے یہ وہ سیٹ اپ ہے کہ جس میں نگرانی انہوں نے کرنی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خمیازہ سب سے زیادہ اگر بھگتنا پڑے گا تو وہ جو ہے وہ نون لیگ کی، کیونکہ اوبیسلی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کی حکومت تھی، لیکن نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو ہمارے سامنے اس وقت اسٹیٹمنٹ ان کا پڑا ہوا، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف وہ ایک مسیحا ہیں، وہ آئیں گے اور یہ ساری قیمتیں کم ہو جائیں گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں نا، who was شہباز شریف ریپرزینٹنگ نون لیگ پلس نواز شریف، اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں انہی کے طفیل پرائم منسٹر بنا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں نا کہ جی یہ اس طریقے سے یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی جو تھا اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، بھئی آپ کے دور میں کون سی سستی تھی؟ اور پھر کتنی دیر تک آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہاں میرے خیال سے یہ ابھی دیکھیں نا بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں نیپرا کے خلاف عدالت میں، اور عدالت نے نیپرا کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر آپ اس کے ازالے کا فیصلہ کریں. یہ انڈیکیٹر سارے جو ہیں یہ آپ کو نوید تو نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو بری خبر سنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی صورتحال بدتر ہونے جا رہی ہے. لیکن جس بات پر مجھے شکایت ہے، جس بات پر میں نالا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت نے وہ پرائرٹی اس کو ابھی تک اٹیچ نہیں کی ہے اس صورتحال کے ساتھ جس سے فوری طور پر اقدامات ہو سکیں. اجلاس کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی ہے بجلی اور پاور کے حوالے سے، وہ بھی چلاتی رہی ہے، کافی عرصے سے چلا رہی ہے کہ لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ کریں. صحیح. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے یہ کیا تضاد ہے کہ ایک طرف وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب ہو گیا، وزیر اعظم صاحب بڑے پریشان ہیں، وزیر اعظم صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں، بڑے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو میرا بھی اے سی بجلی بند کر دیں. بڑا سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلان ہو رہا ہے کہ مزید 2000 ارب روپے کا جو ڈاکہ ہے وہ عوام کی جیبوں پہ مارا جائے گا بجلی بلوں کی مد میں. تو یہ کیا تضاد ہے؟ مطلب ایک طرف تیاری ہو رہی ہے کہ مزید جو ہے وہ ٹیکسز لگائیں گے، مزید اضافہ ہوگا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سر جوڑ کے بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑے، مطلب وزیر اعظم صاحب کو مجھے تو بڑی حیرانگی ہے اس بات کے اوپر کہ وزیر اعظم صاحب کو ابھی بھی شک ہے کہ اگر ضرورت پڑ چکی ہے. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اقدامات کرنے کے تھے وہ تو کسی نے کیے نہیں ہیں. لائن لاسز آپ نے ختم نہیں کیے، 10% سے زیادہ لوگ آپ کو بل نہیں دیتے ہیں، آپ نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا. یہ بہت سکیری بات ہے ویسے کہ 10% سے زیادہ لوگ آپ کو بل نہیں دیتے، بجلی استعمال کر رہے ہیں بل نہیں دیتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اس طریقے سے لوپ ہولز چھوڑیں گے تو کرائسس تو پیدا ہوگا، اور کرائسس اگر پیدا ہو جائے اور آپ کے پاس ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو تو بڑی سے بڑی حکومت چاہے 2/3 میجورٹی سے آئے یا 60% ووٹ لے کے آئے،
وہ رزسٹ نہیں کر تو باقی سکتی. 90% کر کیا رہے ہیں مخائی صاحب؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے عوام کو جو ہے وہ بل دلوانا ہے یا پھر اس نیٹ کے اندر لانا ہے کہ عوام وہ بل دیں گے تو ان کو جو ہے وہ بجلی ملے گی؟ اس طرح تو پھر ان 10% کے اوپر سارا بوجھ آ رہا ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. دیکھیے بہت سارے ایلز ہیں جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک کنڈا سمجھتی ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی وہ کراچی میں تو یہ قرض ہے کہ ہر 100 گھروں میں سے 70 لوگ جو ہیں وہ کنڈے پہ چل رہے ہیں. ڈائریکٹ لائن پہ آپ تار ڈالیں اور بجلی لے لیں, نہ کوئی بل, نہ کوئی میٹر, نہ کوئی کچھ. مگر یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. حکومت اگر یہ اقدامات نہیں کرے گی. ایک ٹائم پہ ہم نے کنڈا مافیا کے خلاف ایک کریک ڈاؤن دیکھا تھا لیکن اس کے بعد پھر بات آئی گئی. اس کے بعد اب حالت یہ آ گئی ہے کہ جب کہ الیکٹرک کے لوگ جاتے ہیں میٹر کاٹنے کے لیے تو ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کا سامان چھین رہے ہیں لوگ. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بار حکومت کو انتہائی ذمہ داری سے کہ اس کے لیے آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, اگر آپ نے عوام الناس کو ریلیف نہ دیا تو کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند ہفتوں میں, اگر میں یہ بڑا مارجن دے رہا ہوں, اگلے چند دنوں میں یا تو وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اور یا پھر وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ تو ہونی ہی ہے. اگر یہ ہونی ہی ہے تو پھر اللہ پاکستان کی بھی خیر کرے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بھی خیر کرے, بیکاز دے ول بیکم صاحب اگر ہم وہ ذرا تھوڑا کنکلوڈ کرنے کی طرف آ جائیں تو مجھے بتائے گا کہ کتنا ہوپ فل رہنا چاہیے, کتنا اختیار ہے نگران حکومت کا, کس حد تک وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا جو ذمہ دار حکومتیں تھیں وہ تو بڑے بڑے معاہدے کر گئی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم معاہدے کے اندر ہیں, ہم اسے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. تو پھر کیا امید رکھی جائے کہ نگران حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے, کتنی اتھارٹی ہے کہ وہ عوام کو دیکھیے یہ کوئی نہیں سنے گا کہ نگران حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. اس وقت رولنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اسی حکومت کو ریلیف دینا ہے کیونکہ لوگ اگلے الیکشن تک انتظار نہیں کرنے والے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ میرے خیال سے بھی پارٹیوں کو ادراک نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے پارٹیوں کو ادراک ہو رہا ہے اس لیے وہ 90 دن والی چیز کے اوپر اڑ گئے ہیں کہ اس سے اوپر گئے تو ہماری خیر نہیں؟ یہ ایک بات ہو سکتی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ جن سب نے دستخط کیے تھے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے وہی سارے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں کرائیں. وہ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رہنے دیں جی, آپ ہلکا بندیاں الیکشن 90 دن میں کرائیں تاکہ جلدی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ کچھ فیصلے کر سکے. اچھا بخاری صاحب مجھے نا اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات کرنی ہے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. اب بڑی پارٹیز جو ہیں وہ خوب شور مچانا شروع ہو گئے کہ انتخابات جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر ہی ہونی چاہیے. صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, باقی اور بڑے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ بات کریں.